السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 8th کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم الطریقۃ العصریہ کا 8واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثامن۔ اور اس سبق میں ہم مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے استاد اور شاگرد کے درمیان۔ مکالمے کا مطلب ہوتا ہے گفتگو یا بات چیت۔ استاد اور شاگرد کے درمیان یہاں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ دیکھیں گے۔ اس میں مذکر اور مؤنث کا بتایا جا رہا ہے اور سوال کس طرح کیا جاتا ہے عربک میں، اور یا ضمیر اور کاف ضمیر کا استعمال جو ہے وہ اس مکالمے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عربی ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ استاد استاد، تلمیذ شاگرد، یا ولدو اے لڑکے، نعم یا سیدی جی ہاں اے میرے سردار، ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے، اسمی خالد میرا نام خالد ہے، کیف حالو کا تیرا حال کیا ہے، طیب والحمد للہ الحمد للہ اچھا حال ہے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، من رسولو کا تیرا رسول کون ہے، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، ما کتابو کا تیری کتاب کیا ہے، کتاب القرآن الکریم کتاب القرآن الکریم میری کتاب قرآن کریم ہے، ما قبلتو کا تیرا قبلہ کیا ہے، قبلۃ الکعبۃ میرا قبلہ کعبہ ہے، ما اسم دولتی کا تیرے ملک کا نام کیا ہے، اسمی دولتی یو پاکستانو میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اور عربک میں جو ہے وہ پے کی جگہ پھر با آتا ہے۔ یا بنتو، اب یہاں پہ مونس کا پھر سٹارٹ ہو گیا مکالمہ مونس کے لیے۔ یا بنتو اے لڑکی، نعم یا سیدتی جی ہاں اے میری سردار یا پھر جی ہاں اے میری سردارنی، ما اسمو کی تیرا نام کیا ہے، اسمی فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے، کیف حالو کی تیرا حال کیا ہے، طیبۃ والحمد للہ الحمد للہ اچھا حال ہے، من ربو کی تیرا رب کون ہے، اللہ ربی میرا رب اللہ ہے، من نبیو کی تیرے نبی کون ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، ما کتابو کی تیری کتاب کون سی ہے، القرآن کتابی میری کتاب قرآن کریم ہے، ما قبلتو کی تیرا قبلہ کون سا ہے، الکعبۃ قبلتی میرا قبلہ کعبہ ہے، ما بلدو کی تیرا شہر کون سا ہے، ملتان بلدی ملتان میرا شہر ہے۔ جو یہاں پر شہر کے لیے جو ورڈ استعمال ہوئے نا وہ بلدن شہر کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ اردو انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ میں طالب علم ہوں، انا طالبن میرا نام خالد ہے، اس میں خالدن یہ میرا مدرسہ ہے، حاضی مدرستی وہ میری درسگاہ ہے۔ یہاں پر پتہ چل رہا ہے وہ اور خالد ہے یعنی مذکر ہے، تو یہاں پر ذاکر کا استعمال کیا ہے کیونکہ درسگاہ جب وہ اشارہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ درمیانی مسافت پر ہوگی، اس لیے یہاں پر ذاکر کا استعمال کیا گیا۔ ذاکر فصلی وہ میری کتاب ہے، ذاکر کتابی اور یہ میری کاپی ہے، وحاظہ قراصتی یہ میرے استاد ہیں، حاضہ استاذی اور وہ میرا دوست ہے، وذاکا صدیقی یہ مدرسے کا منشی ہے، حاضہ کاتب المدرستی اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے، وذاکا خادم المدرستی۔ اب یہاں پہ آگے انہوں نے عربک بتائی ہوئی ہے، ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یا فاطمہ تو این زمیلتو کی اے فاطمہ تیری سہیلی کہاں ہے، حل حاضہ والدو کی کیا یہ تیرے والد ہیں، حل ذاکا اخو کی کیا وہ تیرا بھائی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سوال جو ہے وہ فاطمہ سے کیا جا رہا ہے لیکن بھائی کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ذاکا کا استعمال ہوا ہے۔ حل حاضہ ساعتو کی کیا یہ تیری گھڑی ہے، لیمن تلکل دراجۃ وہ سائیکل کس کی ہے، لیمن حاضل قلم یہ قلم کس کا ہے، کیف حالو کی تیرا کیا حال ہے، انا بخیر والحمد للہ میں الحمد للہ خیریت سے ہوں، کیف والدو کی تیرے والد کا کیا حال ہے، کیف یعنی حال پوچھنے کے لیے یہ ورڈ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ والدی بخیر والحمد للہ میرے والد الحمد للہ خیریت سے ہیں، کیف اخو کی تیرا بھائی کیسا ہے، ہوا مریض وہ بیمار ہے۔ تو یہاں پر جو ہے استعمال ہوا ہے، ہم نے کچھ جو ہے مکالمے میں ہم نے کچھ ضمیروں کا استعمال پڑھا ہے، پھر آگے جو ہے پڑھا ہے کہ
عربی میں ترجمہ کرنا اور اردو میں ترجمہ کرنا یہ سیکھا۔ آگے جو ہے الفاظ بنی ہیں، فصل درسگاہ، المکالمۃ گفتگو، بلد شہر یا مدینہ بشہر، کسلان سست، خادم چپڑاسی، مریض بیمار، نشیط چست، تعبان تھکا ہوا، کاتب منشی، زمیلۃ یا صدیقۃ سہیلی۔ امید ہے آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔